آئیے دیکھتے ہیں، ایک صحابیہ ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، ہم تمام لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے ساری استقامت غائب ہو جاتی ہے، کوئی دین و ایمان باقی نہیں رہتا. دیکھیے ہمارے اسلاف، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور صحابیہ ہے، ایمان لاتی ہیں. ان کا مالک، وہ غلام تھیں، لونڈی تھیں. پہلے زمانے میں لوگ خرید کر کے کام کرنے کے لیے خرید لیا کرتے تھے لوگوں کو، تو اسی طرح سے وہ بھی خریدی گئی تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی خبر جب ان کے مالک کو پہنچتی ہے، ابو لہب کو پہنچتی، انہیں تکلیف دینا شروع کرتا ہے اور ان سے بار بار اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دین اسلام سے پلٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ. وہ بار بار ایک انکار کرتی ہیں. اتفاق سے ایک دن ان لوگوں کا ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ اپنے ہرکاروں کو آگ کے انگارے لانے کے لیے کہتے ہیں، آگ کے انگارے لانے کا حکم دیتے ہیں، اور زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا جاتا ہے. لوہے کی سلاخوں کو ان انگاروں کے اندر گرم کیا جاتا ہے، لوہے کی سلاخوں کو ان انگاروں کے اندر گرم کیا جاتا ہے، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کیا تم اب بھی دین اسلام سے واپس نہیں پھرو گی، نہیں پلٹو گی؟ نے کہا کہ جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں، کاش کہ تو دیکھ لیتا تو تیری کایا پلٹ جاتی، تو بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا. جب انہوں نے دین اسلام سے پلٹنے سے انکار کیا تو کفار مکہ نے ان گرم سلاخوں کو اٹھایا اور ان کی آنکھوں کے اندر ڈال دیا. ان سلاخوں کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اس کے بعد اس شخص نے اس ظالم نے کہا کہ زنیرہ، دیکھا میرے معبودوں کو تم نے دھتکارا، جھٹلایا، میرے معبودوں کو چھوڑا، آج ہمارے معبودوں نے تمہارے آنکھ کی بینائی چھین لی ہے. قربان جائیے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے کیا الفاظ تھے، استقامت کیا تھی. ہمارے سامنے ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا کہا کم بختو، اگر میرے آنکھ کی بینائی گئی ہے تو یہ بھی میرے رب کی مرضی سے گئی ہے، اس میں تمہارے معبودوں کا کوئی دخل نہیں ہے. میری آنکھوں میں بینائی تھی تو وہ بھی میری رب کی مرضی تھی، آج میری بینائی گئی تو یہ میری رب کی رضا، میری رب کی مرضی سے گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی کو واپس کر دیتا. صحیح حدیث ہے. لیکن آج ہمارے ایمان میں کیا اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ پریشانیوں کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا استقامت ہمیں للکارے گا، ہم مستقیم رہیں گے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہ سکتے ہیں؟ یقین جان لیجئے، اگر ہمارے ایمان کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے، جو طاقت ہمارے اسلاف کے ایمان کے اندر تھی، ہمارے اسلاف کے دلوں میں طاقت تھی، تو یقین جان لیجئے ہر محاذ پہ ہم بھی کامیاب و کامرا ہوں گے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا، بھیج دیا. اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایسے ہی فضول میں یہ ساری صنائی بنا دی، یہ ساری چیزیں تخلیق کر دی؟ نہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم مقصد ہے، تاکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق یا دنیا کے خرافات کے مد نظر اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. کیونکہ اس دنیاوی زندگی میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس زندگی کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے.